اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام یقین کے ساتھ آپ کا میزبان ٹیلنٹ نیوز کے اوپر ایک بار پھر آغا منہاج حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام آپ بڑی محبت اور عقیدت سے یقین کے ساتھ اس پروگرام یقین میں دیکھتے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے آپ کے تمام روحانی مسائل، جسمانی مسائل، گھریلو مسائل، کاروباری مسائل، معاشرتی مسائل، معاشی مسائل اور وہ تمام پرابلمز جو آپ کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتے، اس واحد پروگرام میں کال کر کے شامل ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے تھرو شامل ہوتے ہیں، ہماری فیس بک کے تھرو، ہمارے یوٹیوب کے تھرو، اور میرے ذاتی فیس بک پیج کے اوپر آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مسائل ہمیں اس طرح بتاتے ہیں، اس یقین کے ساتھ بتاتے ہیں کہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنی کمپلیٹ ڈیٹ آف برتھ اور اپنا پرابلم ہم سے شیئر کرتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں کہ اس کا ایک حل قرآن و سنت کی روشنی میں نکلنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں تمام خزانے چھپا کر رکھے ہیں، تمام راز چھپا کر رکھے ہیں۔ کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں جس کا سلوشن، جس کی پرابلم کا حل جو ہے وہ قرآن پاک میں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو آپ کا جو یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام میں شامل ہونے کی وساطت سے، یہاں پہ دیے گئے آپ کو جو بھی وظائف ہوں گے اس کی وساطت سے، اس کے توسط سے، اس کے توسل سے انشاءاللہ آپ کے جو پرابلمز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آپ ایک نارمل سے اچھی زندگی گزاریں گے۔ تو آپ کا اس پروگرام یقین کے اوپر جتنا کانفیڈنس ہے، جتنا ٹرسٹ ہے، جتنا یقین ہے، اس کے ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ بہت تھوڑے عرصے میں آپ نے ہمارے اس پروگرام کو پسند بھی کیا، ہمارے اوپر اعتماد کیا، ہم پہ بھروسہ کیا، اور ہم نے جتنے وظائف یہاں پر بیٹھ کر دینے کی کوشش کی، آپ لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا اور آپ کی زندگی میں ڈراسٹک قسم کی تبدیلیاں الحمدللہ رونما ہونی شروع ہو چکی ہیں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بابرکت ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان کے اوپر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں یعنی کہ تول میں بروز قیامت جب ان 2 کلموں کو تولا جائے گا تو وہ بہت بھاری ہیں، اور وہ میرے رحمان کو یعنی کہ پروردگار، جس کا ایک نام رحمان ہے، یعنی کہ بہت زیادہ مہربانیاں فرمانے والا، اس کو بہت پسند ہے۔ اور وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مطلب جب آپ پڑھتے ہیں اس کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہیں، میرے پروردگار کی پاکی بیان کرتے ہیں، جب آپ کی زبان سے یہ ادا ہوتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو یہ پڑھنے میں، ادا کرنے میں انتہائی ہلکے، انتہائی آسان، اور عمل میں یعنی کہ جب اس کو تولا جائے گا بروز قیامت، تول میں انتہائی وزنی، انتہائی بھاری، اور یہ میرے رحمان کو یعنی کہ میرے پروردگار کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اور آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ جب کوئی روزی کی تنگی ہوتی ہے، کوئی کاروبار کی پریشانی ہوتی ہے، اور لوگ ہم سے جب رابطہ کرتے ہیں اس پروگرام میں یا دیگر جگہ، تو میں ہمیشہ ان کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں کہ آپ فجر کی نماز کے بعد روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کیجئے۔ تو اس کا مقصد قطعی صرف یہ نہیں ہے کہ یہ پڑھنے سے آپ کے روزگار کھل جائے گا، آپ یقین کیجئے گا اس سے آپ کی زندگی کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ میرے پروردگار کو، رحمان کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیے اور اپنی زندگی میں اس تسبیح کو شامل فرمائیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کا اجر 1 قیرات لکھا جاتا ہے، اور 1 قیرات جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ کیا خوبصورت اور لطیف گفتگو ہے، کیا بات ہے مولا علی کی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، جن کے چہرے مبارک کو دیکھنا بھی کسی عبادت سے کم نہیں ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں، کیونکہ حضرت علی جب فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی درود پاک پڑھے اور اس کا اجر جو ہے وہ 1 قیرات جو احد پہاڑ کے برابر ہے وہ ملے، تو کیا سبحان اللہ خوبصورت یہ فضیلت ہے درود پاک کی۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کر باقاعدہ درود پاک پڑھتے ہیں اور اس پروگرام یقین کا
باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم علیہ. یہ درود پاک اتنا خوبصورت اللہ کی سنت ہے کہ اللہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک جو ہے وہ پڑھتا رہتا ہے. وہ ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے ملائکہ اور اس کے فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کے نذرانے پیش کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا کرو. تو درود پاک جو ہے وہ ایسا آپ کا اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے کہ جب آپ اس کو دن بھر کثرت سے پڑھیں گے تو کتنے قرات آپ کو احد پہاڑ کے برابر آپ کو ثواب ملتا رہے گا، نیکیاں ملتی رہیں گی، اجر و ثواب ملتا رہے گا، گناہوں سے بچتے رہیں گے، نیکیوں کی طرف جو ہے توجہ مبذول رہے گی، ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار رہے گا. تو کثرت سے درود پاک پڑھیے. پروگرام میں پہلے کال کو شامل کرتے ہیں. سوشل میڈیا سے ایک سائل نے ایک سوال کیا ہے. بہن کا نام ہے ہماری فرخندہ، ان کی والدہ کا نام فرماتی ہیں انیلا ہے، حیدرآباد سے ہم سے رابطہ کیا ہے. انہوں نے پروگرام کی پہلے تو انہوں نے بہت تعریف کی، بڑا سراہا ہمارے پروگرام کو، ہماری اس کوشش کو، اس کاوش کو. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں شمولیت اختیار کی اور ہمارے پروگرام کو پسند کیا. اچھا، فرماتی ہیں کہ میرے جو شوہر ہیں وہ بہت بری صحبت کا شکار ہیں اور ہر وقت گھر میں جھگڑا کرتے ہیں، نہ کام کرتے ہیں نہ کام پہ جاتے ہیں. بری صحبت کی وجہ سے جو دیگر ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ظاہر ہے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مسائل کو حل فرمائے اور ہماری ان تمام بہنوں کے مسائل حل فرمائے جو اپنے گھروں میں ایسے ہسبینڈس کو، ایسے شوہر کو بھگتتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مسائل حل فرمائے، ان مماؤں کے جن کے گھروں میں اس طرح کی اولادیں پیدا ہو جاتی ہیں. اللہ ان کے مسائل حل فرمائے، ان بھائیوں کے، ان بہنوں کے جن کے گھروں میں ایسے بچے، ایسے بھائی بگڑ جاتے ہیں جن کی وجہ سے بہنوں کے رشتے نہیں آتے. ان کے گھر میں بڑے ماتم جیسی صورتحال 12 مہینے رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر خصوصی کرم فرمائے. ایسے لوگوں کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. جب خاندان کے کچھ لوگ جمع ہو کر ان کے پاس جائیں، ان کو اس گندی گیدرنگ سے، برے لوگوں کی صحبت سے بچانے کے لیے کچھ کوشش کریں، کچھ کاوش کریں، کچھ صحیح کریں، ان کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ نے برے لوگوں کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیا تو آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دینے کے لیے کیا جسٹیفیکیشن رہ جائے گی؟ تو آپ کو اپنے اس بھائی کو، اپنے شوہر کو، اپنی اولاد کو اس ماحول سے نکالنے کے لیے تقدو کرنی چاہیے، جستجو کرنی چاہیے، دنیاوی تمام تدبیریں اختیار کرنی چاہیے. اور اس کے بعد کہتے ہیں نا، اونٹ کو پہلے رسی سے مضبوطی سے باندھو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ اور توکل کرو. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے اس پروگرام یقین کے پلیٹ فارم سے بات کرتے ہوئے کہ بہت جلد آپ ہمیں انشاءاللہ خوشخبری سنائیں گی کہ آپ کے شوہر نے بری صحبت چھوڑ دی اور اپنی گھر کی تمام ذمہ داریاں انہوں نے اون کرنی شروع کر دی ہیں. ہر نماز کے بعد سورہ بقرہ کی جو آخری 3 آیات ہیں، قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ ہے سورہ بقرہ، جو تقریباً 2.25 پارے کے اوپر مشتمل ہے. جب آپ قرآن پاک کھولتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے الف لام میم سے اور یہ 3 پارے تک جاتی ہے. تو اس کی جو آخری 3 آیات ہیں اس کو اگر آپ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں اور سورہ فاتحہ پڑھیے 11 مرتبہ، اور یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اپنے شوہر کو پلائیے. اور پانی جو ہے، میں اکثر و بیشتر اپنے پروگرامز میں بتاتا ہوں کہ زمزم سے آپ اپنی زندگی میں اگر اس سے رشتہ جوڑ لیجئے، زمزم کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ شوہر آپ کے یہ پانی پئیں گے تو انشاءاللہ ان کے اندر ایک روحانیت پیدا ہوگی. اچھا، دوسری بات یہ کہ نماز جو ہے وہ تمام مسائل کا حل ہے. تو میں آپ کو میری بہن یہ مشورہ دوں گا کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل صلاۃ الحاجات اس نیت سے پڑھیں کہ پروردگار آپ کا شوہر آپ کو لوٹا دے. اور ایک اور میں وظیفہ آپ کو دینا چاہوں گا، ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص، 21 مرتبہ سورہ فلق، 21 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کے اپنے شوہر پہ دم کیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیے. یقین کیجیے گا ایسے برے کیسز ہمارے پاس آئے ہیں، لیکن اس کا حل صرف یہ ہے کہ آپ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا لیجئے، اس سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیے اور زمزم پلائیے اپنے شوہر کو، جو وظیفے دیے وہ پڑھ کے پلائیے. انشاءاللہ ایک آزمائش ہے یہ زندگی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے، اولاد سے بھی آزماتا ہے. تو میری بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر دنیا میں اگر آپ کو آپ کے شوہر کے ذریعے آزمایا تو آپ یقین کیجیے گا کہ اس پہ یقیناً کوئی نہ کوئی مصلحت کے خزانے چھپے ہوئے ہوں گے. انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا.
ایک ہماری بہن ہے جن کا نام ہے صوبیہ، والدہ کا نام فرماتی ہیں نور بیگم ہے، فیصل آباد سے آپ کا تعلق ہے. کہتی ہیں کہ میرے شوہر جو ہیں وہ سعودیہ میں رہتے ہیں بہت عرصے سے اور آج کل بے روزگار ہیں. ہم لوگ مقروض ہو چکے ہیں. ہمارے گھر میں اس وقت بہت بری سچویشن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے اور تمام قرض داروں کے قرضے ادا ہو جائیں اور سب کے قرض اتر جائیں، سب کے گھروں میں روزی فراغ ہو جائے اور ہماری زندگیوں کے اندر پہلے سے اچھے معاملات ہو جائیں. کیونکہ ہم پچھلے 2 سال سے جس پرابلم کو لے کے بیٹھے ہیں، جو دینے والے ہاتھ تھے وہ لینے والے ہاتھ ہو گئے ہیں، جس کو کووڈ-19 کہتے ہیں، جو ایک پینڈیمک ہے جو پوری دنیا کے اندر یہ پھیلا ہے. اور اس کی لہریں جب آتی ہیں تو پہلے سے زیادہ سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے ویکسینیشن ابھی تک نہیں کروائی ہے تو پلیز اس کو ویکسینیشن ضرور کروا لیجئے اور ماسک لگائیے، SOPs کا خیال رکھیے. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ وبا کو دیکھ کر ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو. جب ہمارے سامنے کوئی موذی جانور آتا ہے تو اس کو دیکھ کر ہم بھاگتے ہیں نا، تو ہمیں اس کو وبا کو دیکھ کر بھی اسی طرح بھاگنا چاہیے. اور ایک جگہ پہ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جس جگہ پر وبا ہو وہاں پر مت جاؤ، اور تم جس جگہ پر ہو وہاں پر اگر وبا ہو تو وہاں سے باہر مت نکلو. تو بہرحال میں انشاءاللہ قرض کے حوالے سے آپ کو ایک بہت اچھا وظیفہ بتاتا ہوں، لیکن میں آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد مبارکہ اور ایک سنت بھی بتاتا ہوں آپ کو چلوں کہ جو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے گا وہ کبھی بھی مقروض نہیں ہوگا. اب اس میں کیا لاجک ہے یہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، لیکن آپ یقین کیجئے گا کھانا کھانے سے پہلے اگر آپ نے ہاتھ دھو لیے تو آپ زندگی میں کبھی مقروض نہیں ہوں گے. کیونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد با مبارک ہے کہ اور جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی کرے گا وہ کبھی بھی انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں رسوا نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ آپ یقین کیجئے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجئے. آپ کے شوہر کا نہ صرف یہ کہ قرض اترے گا بلکہ انشاءاللہ کاروبار بھی چمکے گا. نوکری کر رہے ہیں تو اس میں ترقیاں بھی ہوں گی، گھر میں انشاءاللہ وسعتیں بھی ہوں گی، برکتیں بھی ہوں گی. عشاء کے بعد سورہ واقعہ ضرور پڑھ لیا کیجئے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے مفہوم ہے کہ جس نے عشاء کی نماز کے بعد یا رات کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لی یا مغرب کے بعد پڑھ لی تو ان کے گھر میں کبھی فکر و فاقہ نہیں آتا. تو انشاءاللہ عشاء کے بعد آپ سورہ واقعہ کی تلاوت کیجئے اور فجر کے بعد 313 مرتبہ 313 فجر کے بعد 313 مرتبہ پڑھیں یا فتاح ہو یا رزاق ہو یا وہاب ہو یا فتاح ہو یا رزاق ہو یا وہاب ہو یا فتاح ہو یا رزاق ہو یا وہاب ہو. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی آپ ہمیں خوشخبری سنائیں گی کہ آپ کے شوہر جو سعودیہ میں اس وقت بے روزگاری کی کیفیت میں ہیں اس کیفیت سے باہر نکلے. بہت اچھی. اچھا ایک اور بات، آپ نے یہ نہیں کسی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی ضد نہ لگائیے گا کہ انہیں سعودیہ میں ہی روزگار ملے. ان کو دنیا میں اللہ کی زمین پر جہاں بھی روزگار مل جائے، جہاں بھی برکتوں والا روزگار مل جائے، حلال روزی مل جائے، حلال رزق مل جائے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بعض اوقات خیر مانگتے مانگتے جو ہے وہ شر مانگ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے صرف خیر مانگنی چاہیے. انشاءاللہ بہت جلدی آپ کے شوہر کو بہت اچھا روزگار مل جائے گا. ایک اور ہمارے ساتھ سائل ہیں جن کا نام ہے عمرانہ، والدہ کا نام فرماتی ہیں کہ منیبہ ہے اور سیالکوٹ سے آپ کا تعلق ہے. فرماتی ہیں کہ آغا بھائی دل میں پرابلم ہے، دل کا مسئلہ ہے، دل میں درد ہے اور رپورٹس بھی خراب آ رہی ہیں. ڈاکٹرز کو بھی دکھا لیا، دوائیاں بھی بہت کھا لی، پرہیز بھی کر لیا، علاج بھی بہت کرایا، ہومیوپیتھی کی طرف بھی گئے، حکمہ کی طرف بھی گئے، دم درود بھی بہت کیا لیکن فائدہ نہیں ہو رہا. انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا. سب سے پہلے تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گمان کے ساتھ ہے، آپ کے یقین کے ساتھ ہے. آپ نے اس پروگرام میں ٹیلنٹ نیوز پہ یقین میں مجھ سے رابطہ کیا ہے. میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ اللہ کی ذات ہے. ہم یہاں سے بیٹھ کے صرف قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو وہ وظیفے بتائیں گے جس پہ عمل کر کے آپ کی زندگی میں سدھار پیدا ہوگا. آپ کی جسمانی پرابلمز ہوں، روحانی پرابلمز ہوں، گھریلو پرابلمز ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، ہر قسم کی پرابلمز میں سدھار آئے گا. لیکن آئے گا کیوں؟ قرآن پاک کی وجہ سے. آئے گا کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کی وجہ سے، صدقے اور خیرات کی وجہ سے، 5 وقتہ نماز کی پابندی کی وجہ سے، درود پاک کی کثرت کی وجہ سے. صدقے خیرات نہیں دے پا رہے تو چوٹیوں کو چینی کھلا دیجئے، پرندوں کو باجرہ ڈال دیجئے، چیل کفوں کو گائے کا پھیپڑا کھلا دیجئے. اپنی ذات سے مخلوق کی خدمت کیجئے. اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے. تو حسن اخلاق سب سے اچھی دولت ہے. تو اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی ہے. تو انشاءاللہ یہ آپ کے میں نے ہارٹ کا پرابلم انشاءاللہ بالکل صحیح ہو جائے گا. میں آپ کو انشاءاللہ ایک بہت اچھا وظیفہ دیتا ہوں فجر کی
सुन्नतों और फ़र्ज़ के दरमियान। जब आप फजर की 2 सुन्नतें पढ़ लें उसके बाद आप 41 मरतबा 41 टाइम्स पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह के साथ सूरह फातिहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये वलद्दालीन आमीन तक आपने पढ़ना है। फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ के दरमियान 41 टाइम्स 41 मरतबा सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ मिलाकर पढ़ें और पढ़ने के बाद अपने दिल के ऊपर दम करें, पानी पे दम करें, ज़मज़म के ऊपर दम करके पिएं। ये वजीफ़ा इतना अच्छा है मेरी बहन, आप यकीन कीजिएगा कि अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो न सिर्फ ये आपके हार्ट का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा बल्कि जिस्मानी और भी रूहानी जिस्मानी मसाइल जो हैं वो भी हल हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद या सलामों की तस्बीह पढ़नी है 313 मरतबा, 313, या सलामो या सलामो या सलामो या सलामो या सलामो। ये 313 जो मरतबा जो या सलामो पढ़ना है, ये कोशिश अगर आप करें कि हर नमाज के बाद पढ़ के अपने ऊपर दम करें, और जो मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं उन मेडिसिन को भी अगर दम करके इस्तेमाल करें उससे भी इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। एक और वजीफ़ा मैं आपको बताता हूँ, 7 लाल गोल मिर्चें, 7 लाल गोल मिर्चें जिसको साबुत सुर्ख मिर्च कहा जाता है, उसको अपने हाथ में रख के पूरे जिस्म से मस कर लिया करें। और जब आप पूरे जिस्म से उसको मस करें, 7 लाल गोल मिर्चों को पूरे जिस्म से सर से लेके पैर तक, आगे पीछे ऊपर नीचे मस इस तरह करना है कि वो बस आपके टच हो, मतलब रगड़ना नहीं है उसको, सिर्फ टच किया अपनी बॉडी से। और क्या पढ़ते हुए टच करना है, सूरह फातिहा 1 मरतबा, आयतुल कुर्सी 1 मरतबा, चारों कुल सीक्वेंस के साथ, सूरह काफिरून, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, ये पढ़ के अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के अपने ऊपर दम करें और मिर्चों को चूल्हे पे रख के जला दें। तो इंशाअल्लाह ये जो नजर बद के मामलात हैं ये भी हो जाएंगे। और कभी भी कोई बीमारी कि आप एंड तक ना पहुंच रहे हो तो ये अमल कर लेने से आपकी नजर बद के मामलात हल हो जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये आपकी जो दिल का प्रॉब्लम है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। रावलपिंडी से अब्दुल हक साहब राब्ता फरमाते हैं, वालदा का नाम फरमाते हैं फातिमा। कहते हैं आगा भाई बेरोज़गार हूँ, जॉब नहीं है, अप्लाई करता हूँ, सीवीज़ भेजता हूँ, कहीं से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता, अगर आ भी जाता है तो चले जाते हैं, इंटरव्यू वगैरह हमारा कंडक्ट होता है उसमें एक होप बनती है, उसमें भी कुछ नहीं होता, कोई जवाब उसके बाद नहीं आता। काफ़ी पढ़े लिखे हैं, हाथ में डिग्रीज़ हैं, अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं, अपनी सारी डिटेल यहाँ पे लिख के भेजी है उन्होंने। अब्दुल हक भाई, अल्लाह तबारक व तआला के थोड़ी सी देर ज़रूर है मगर एक बात जहन में रखिएगा कि वहाँ अंधेर नहीं है। और ज़िंदगी में कभी इंसान को गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी, क्योंकि इंसान के हाथ में परवरदिगार ने कुछ भी नहीं दिया सिवाय इसके कि वो तदबीर करे। आपका काम है सिर्फ तदबीर करना, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट करते रहना। और यकीन कीजिएगा हमें अल्लाह तबारक व तआला ने मग़फ़िरत का वादा नहीं किया, लेकिन हमसे रोज़ी और रिस्क का वादा किया हुआ है। वो पत्थर के अंदर कीड़े को भी रिस्क देता है, वो माँ के रहम के अंदर बच्चे को भी रिस्क देता है। आप यकीन कीजिएगा कि उसने अपनी मखलूक में कभी भी किसी को भूखा नहीं सुलाया, उसने भूखा उठाया ज़रूर है। और वो भी अब आप जब अपने घर में उठते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए मिल ही जाता है। और हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारा परवरदिगार जो 70 माओं से ज़्यादा हमसे मोहब्बत करता है वो हमें पैदा करे, हमें दुनिया और आखिरत की तमाम नो हाउ दे, हमें पढ़ाए भी लिखाए भी, इज़्ज़त और तकरीम भी दे, कपड़े भी दे और रिश्ते भी दे, माँ बाप भी दे, बहन भाई भी दे, बीवी बच्चे भी दे, सारे दोस्त अहबाब भी दे। और इस इस्लामी मुमलिकत में जिसको इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान कहते हैं, यहाँ पे हमें पैदा भी फरमाए, जिसको मदीना सानी कहा जाता है माशाअल्लाह, और उसके अंदर हम कामयाब ना हो सकें तो इंशाअल्लाह ऐसा नहीं हो सकता। हम ज़रूर इंशाअल्लाह कामयाब होंगे, आपको बहुत अच्छा इंशाअल्लाह रोज़गार मिलेगा। मैं आपको इंशाअल्लाह वज़ाइफ बताता हूँ करने के लिए। सबसे पहला एक ऐसा वजीफ़ा जो आप सुन के थोड़ा सा हैरान भी हो जाएंगे, क्योंकि भाई अपने हर प्रोग्राम में उमूमन बता रहा होता हूँ, जब भी आप अपने घर में दाखिल हुआ करें तो सीधे कदम दाखिल हों। दाखिल होते ही सबसे पहले आपने पढ़ना है दुरूद पाक। दुरूद पाक सबसे छोटा जो है वो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये दुरूद पाक आपने पढ़ लिया तो उसके बाद आप पढ़ेंगे सूरह इखलास, यानी कि कुरान पाक में जो सूरह इखलास है, कुल हुवल्लाहु अहद, ये आपने सूरह पढ़ी कुल हुवल्लाहु अहद यानी कि सूरह इखलास। उसके बाद आप बुलंद आवाज़ से सबको करेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, चाहे घर में कोई हो या घर में ना हो। इंशाअल्लाह ये ऐसा अमल है कि इसकी बरकत से आप यकीन कीजिएगा कि बड़े बड़े लोग जो है
جو برے حال میں تھے وہ اچھے حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آ جاتے ہیں. تو گھر میں داخل ہونے کا وظیفہ سیدھے قدم داخل ہوتے کے ساتھ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں, سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں, اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں اور بلند آواز سے سلام کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس عمل کی برکت سے آپ کی جتنی بھی فکر فاقے پریشانیاں ہیں, جو بھی پرابلمز ہیں, وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی, کیونکہ ہم جاتے ہیں کثرت کی طرف, ہمیں جانا چاہیے برکت کی طرف. کثرت کے اندر برکت نہیں ہوتی, اور اگر برکت ہو تو وہاں کثرت ہی کثرت ہوتی ہے. تو ایک تو یہ وظیفہ آپ کریں کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں جو میں نے بتایا. دوسرا 1000 مرتبہ یا رزاق ہو یا اللہ ہو یا رزاق ہو یا اللہ ہو یا رزاق ہو یا اللہ ہو, یہ آپ نے پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد, یا رزاق ہو یا اللہ ہو. لیکن جب آپ یہ وظیفہ کریں تو آپ کی نیت جو ہے نا میرے رب سے یہ ہونی چاہیے کہ پروردگار مجھے عافیت والا روزگار عطا فرما, برکتوں والا روزگار عطا فرما. ہمیں کثرت والا روزگار نہیں چاہیے جس کے اندر کثرت ہو, کیونکہ جہاں پر کثرت ہوگی اور برکت نہیں ہوگی وہاں پیسہ ڈاکٹروں کے پاس جائے گا, وہاں پیسہ حکیموں کے پاس جائے گا, وہاں آپ کے گھر کی موٹریں جل جائیں گی, آپ کے گھر کے الیکٹرانک اپلائنسز آئے دن جل رہے ہوں گے, آپ کے گھر میں چھوٹی پرابلمز آ رہی ہوں گی, اور آپ کے ہاتھوں سے وہ پیسہ نکل رہا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت والا مانگیں, اور انشاءاللہ دیکھیے گا یہ وظیفہ کیجئے, آپ کے مسائل انشاءاللہ ضرور حل ہو جائیں گے. ہماری بہن ہے جن کا نام ہے ہما, کراچی سے آپ نے ہم سے رابطہ فرمایا ہے. نصرت والدہ صاحبہ کا نام ہے, اور کیا بتاؤں کس طرح کی بات کر رہی ہے. کہتی ہیں آغا بھائی گھر میں بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹی کی بھی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے. ساری بیٹیاں گھر میں بیٹھ کے بال سفید کر رہی ہیں. ہر کال پریشان کن ہوتی ہے. کوئی بیمار ہے تو ظاہر پریشانی کی بات ہے. ظاہر گھر میں کوئی ایک شخص بیمار ہے, بستر پر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ صحت عطا فرمائے. کسی کے بچے بگڑے ہوئے ہیں, ظاہر پریشانی کی بات ہے. کوئی مقروض ہے, یقیناً پریشانی کی بات ہے. کہ کوئی بے روزگار ہے, پریشانی کی بات ہے. لیکن یہ جو پریشانی ہے کہ گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہیں, بال سفید ہو رہے ہیں, جہیز کی لعنت کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی. بیٹیاں اپنے منہ سے خود کال کر کے کہہ رہی ہیں کہ ہمارے لیے کوئی رشتوں کا انتظام نہیں ہو رہا. ماں باپ جب تک ہوتے ہیں بیٹیوں کے سر پہ شیلٹر ہوتا ہے, ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں, گھر میں بڑے بھائی ہوتے ہیں, ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں, بھابیاں گھروں میں آ جاتی ہیں. اور ہمارے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, اس معاشرے میں تو نند اور بھاوج اور ساس اور بہو, یہ تو ایک مشہور ہمارے یہاں ایک رشتے ہیں جن کی آپس میں بن ہی نہیں سکتی. حالانکہ بن بھی رہی ہو لیکن نفسیاتی طور پہ بن ہی نہیں سکتی. ایسی سچویشنز میں وہ بیٹیاں کیا کریں؟ تو میں اپنی تمام بہنوں سے جو گھروں میں بیٹھی ہیں اور وہ گھر میں بیٹھ کر اچھے رشتوں کا انتظار کر رہی ہیں, تو سب سے پہلے تو کہوں گا کہ اپنے دل کو مضبوط کریں, اپنے دل کو بڑا کریں, اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے مانگنے میں کمی ہے, ہمارے اخلاص میں کمی ہے. ہمیں زبان سے دعا مانگ رہے ہیں, ہم دل سے دعا نہیں مانگ رہے. آپ یقین کیجئے گا جس دن سے ہم نے دل سے دعا مانگ لی, ہمارے مسائل نہیں رہیں گے. کیونکہ ہمارا پروردگار بڑا رحمان ہے, بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے. ہمارے مانگنے میں بڑی کمیاں ہیں, اس کے دینے میں, اس کی عطا میں کوئی نہ دیر ہے نہ کوئی کمی ہے. 5 وقتہ نماز کی پابندی کرو میری بہنوں, 5 وقت کی نماز پابندی سے کرو. اذان کی آواز سنتے ہی نماز کی فکر کریں, باوضو رہنے کی کوشش کریں. اور عشاء کی نماز کے پاس 41 مرتبہ, عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی 41 ٹائمز, 41 مرتبہ پڑھیں سورہ اخلاص. جب آپ 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں تو اس نیت سے پڑھیں کہ پروردگار مجھے سنتوں بھرے بہت اچھے رشتے عطا فرما. آپ یقین کیجئے گا بہت جلدی آپ ہمیں خوشخبری سنائیں گی کہ آغا بھائی رشتے بھی آئے اور بہت اچھے گھروں سے آئے. اور دوسرا یہ کہ فجر کے پاس سورہ رحمان کی تلاوت کیجئے. جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیجئے تو سورہ رحمان قرآن پاک کی جو بڑی خوبصورت سورہ میں سے ایک ہے. یوں تو قرآن پاک پورا ہی عظیم ہے, ہر سورہ ماشاءاللہ خوبصورت ہے, لیکن اس کو زینت قرآن کہا جاتا ہے. تو سورہ رحمان کی تلاوت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں. ایک اور میں آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ جب عصر اور مغرب کے درمیان, جب آپ عصر پڑھ لیں اور مغرب ہونے والی ہو تو کچھ دیر پہلے, مغرب کی اذان سے کچھ دیر پہلے جا نماز پر بیٹھیں, ہاتھوں کو اٹھائیں اور یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا کریم, یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا کریم, یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا کریم. اس کا ورد کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں اور اپنے لیے اپنی ذات سے روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلائیں. باوضو زیادہ سے زیادہ رہنے کی کوشش کریں, اور وظیفے جتنے بھی لمبے ہوں دعا اس سے زیادہ لمبی ہونی چاہیے, کیونکہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے.
یہ تھا ہمارے پروگرام کا اب آخری سوال اپنے میزبان آغا منہاج کو اور یہ ہماری یقین کی ٹیلنٹ نیوز کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. ہمیں دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی ہے. آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ اور اپنا مسئلہ ہم سے شیئر کرتے ہیں. ہم پہ اعتماد کرتے ہیں، ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں. اس پروگرام کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں میں ڈراسٹک قسم کے پازیٹیو چینجز آتے ہیں. ہمارے لیے بہت زیادہ دعا کیجیے گا. انشاءاللہ پھر بہت جلد ملاقات ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تقنطوا من رحمت اللہ.